बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त फ़ैसिलो उहो फ़ैसिलो जेको वफ़ाक़ी हुकूमत कयो, पर उहो फ़ैसिलो लॻे ईअं पियो त हाणे पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान खे मंज़ूरु नाहे। तय आहे त रोज़ अव्वल खां पाकिस्तान जे वजूद खां पोइ पाकिस्तान जी उहा एयरलाइन यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जंहिं पाकिस्तान जी सफ़ारती महाज़ ते बि पंहिंजो परचम एयरलाइन ते लॻाए करे पूरी दुनिया में पाकिस्तान खे खणी वई ऐं पाकिस्तानियुनि खे उते पहुचाईंदी रही ऐं पाकिस्तान जी सफ़ारत कंदी रही। पाकिस्तान जे इन परचम वारी एयरलाइन खे बिल आख़िर मौजूदा हुकूमत विकिरो करे छॾियो। PIA 135 अरब रुपयनि में जेको आहे सो निजकारी करे जेको आहे विकिरो करे आरिफ हबीब ग्रुप वरिती। आरिफ हबीब ग्रुप जेको आहे सो वरिती त आहे, पर इन खां पोइ जेके सवाल पैदा थियल आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। छा इहा एयरलाइन जेका चयो पियो वञे त वफ़ाक़ी हुकूमत ते ऐं पाकिस्तान जी हुकूमत ते भार बणियल आहे, उहो भार या उहो वज़न पंहिंजी गीटीअ मां कढी करे ऐं फिटो कयो। ऐं ॿिए तरफ़ वरी इहा बि ॻाल्हियूं ॿुधण में अचनि पियूं त किथे न किथे पंजाब एयरलाइन यानी कि पंजाब हुकूमत आणणु वञे पई, त पोइ सवाल पैदा थो थिए त विफ़ाक़ हिकु तरफ़ एयरलाइन खपाइण जो फ़ैसिलो करे चुको आहे ऐं फ़ैसिलो छा पर खपाए चुको आहे, ऐं ॿिए तरफ़ वरी इहो फ़ैसिलो पंजाब हुकूमत करे पई त पंजाब एयरलाइन जे नाले सां नई एयरलाइन आंदी वेंदी। ॿिए हिसे में अगरि ॻाल्हि कयूं त ॿिए सवाल में ॻाल्हि कयूं त छा इहा 135 अरब रुपयनि में वरितल एयरलाइन रुगो 10 अरब रुपया मिलंदा निजकारी मां। इहो ईअं ई मिसाल आहे त जीअं मां कंहिं बि शख़्स खां गाॾी वठां ऐं उनखां गाॾी वठी करे ऐं उनखे सिर्फ़ु 135 रुपयनि मां 10 रुपया पकड़ायां ऐं बाक़ी चवां त इहा जेके गाॾी आहे इन ते ई मां ख़र्चु कंदुसि ऐं इन गाॾी खे हलाईंदुमि, त इहा ॻाल्हि सम्झण खां ॿाहिरि आहे त इहो फ़ैसिलो कीअं थियो ऐं कहिड़ी रीति जेको आहे सो एयरलाइन खपी वई। अञा केतिरा ई अदारा निजकारी जे लाइ चयो पियो वञे त स्टील मिल उन सां गॾोगॾु ॿियनि इदारनि खे बि निजकारी जे तौर ते खपायो वेंदो, त पोइ ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान में बचंदो छा। एयरपोर्ट एयरलाइनूं ऐं क़ौमी असासा ईअं खपंदा रहंदा विकिजंदा रहंदा त पोइ सवालिया निशान पैदा थिए थो त अपोज़िशन हिन वक़्तु पंहिंजे ई मसइले में फाथल आहे। इतिहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चइजे त इतिहाद में फाथल आहे, त पोइ सवाल आख़िर कंदो केरु। कादर ख़ान मंदूखिल साहब आहिनि, महिमान जो तर्फ़ कराईंदो हलां, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। मोहम्मद बशीर ख़ान साहब आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। रमज़ान लगारी साहब आहिनि, सदर पीपल्स यूनिट इस्लामाबाद मां आहिनि, असांखे जिन जॉइन कयो आहे। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए रमज़ान लगारी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि दो मेहमान जो है वो भी साथ ही हैं। आपका एतराज़ है कि 135 अरब रुपए में PIA जो पाकिस्तान की शनाख्त थी और उस शनाख्त को भेजा गया, और अब इतराज़ात बड़े अहम हैं, सामने आ रहे हैं। एहतजाज करते रहे लोग और कहते रहे कि ये PIA ना भेजी जाए, मगर ये तो वही मामला हुआ जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक बाइक या गाड़ी या कोई भी चीज़ मैं आपसे लेता हूँ और उसके 135 रुपये या 1,35,000 या 1 अरब 35 करोड़ रुपए में आपसे लूँ या कोई भी उसकी फिगर बताएं और 10 रुपये आपको दूँ, बाकी मैं उस गाड़ी पे लगाऊंगा, तो ये सौदा समझ में नहीं आया कि ये सौदा हुआ कैसे और आरिफ हबीब ग्रुप को नवाजा गया, तो इसके पीछे कारण क्या था, वजूहात क्या थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब मोगरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, अब हम ना कुछ चीज समझना चाहते हैं सर कि इस निजकारी से पहले एक बयानिया बनाया गया कि ये एयरलाइन इस मुल्क पे, इस वतन पे वो बोझ है और ये इस कौम का जो है ना अरबों रुपया खा रही है। इसको हम बेचेंगे और जितने पैसे आएंगे वो कौमी खजाने में आएंगे, उसे हम हेल्थ पे लगाएंगे, उसमें हम स्कूलों पे लगाएंगे, जो बयानिया बनाया गया जी। सबसे पहले तो मैं उनके बयानियों को मुस्तरद करता हूं। मोगरी साहब, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके चैनल पे बात बताना चाहूं कि आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PIA को 1 रुपया लिक्विड कैश नहीं दिया। हमें जो
جو کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے گارنٹی وارنٹی رکھی گئی جی اور جب بھی جتنے بھی قرضے تھے وہ پی آئی اے نے خود مینج کیے. اسی وجہ سے آج 800 ارب روپیہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ تھا، وہ 800 ارب بھی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں بھی یہ دو کمپنیاں ہیں، ایک گورنمنٹ کی، سول ایویشن بھی انہی کی ہے، پی آئی اے بھی انہی کی ہے. یہ جو سول ایویشن کا ٹیکس ہوتا ہے یا ایف بی آر کا ٹیکس ہوتا ہے، یہ بک ٹو بک ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ پبلک سروس پرووائڈر ادارہ ہے جو لوگوں کو سروس مہیا کرتا ہے. جس طرح میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف جو ہے نا میٹرو کو سبسڈی دے رہے ہیں 40 ارب روپیہ، کیونکہ اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں. جی پی آئی اے کا ایشو یہ ہے کہ پی آئی اے اسکردو چلا رہا ہے، پی آئی اے زوب چلا رہا ہے، پی آئی اے چترال چلا رہا ہے، پی آئی اے سکر چلا رہا ہے. ایئر بلو یا سرین یا دوسرے ادھر کیوں نہیں چلا رہے؟ کیونکہ وہ لاسز والے روٹ ہے، کیونکہ ہم نیشنل کیریئر ہیں اور ہم نے اپنے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنی ہے، چاہے ہمیں لاس ہو چاہے ہمیں فائدہ ہو. ہم جو ہے نا جناب سینیٹرز کو ریبیٹ دیتے ہیں، ہم افواج پاکستان کو ریبیٹ دیتے ہیں، ہم بہت سارے یہ جو ہمیں حج ان کو ریبیٹ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لینے کے بعد یہ رونا ان کا بنتا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے ہمیشہ آپریٹنگ پرافٹ میں رہی ہے. ابھی 2024 اور 25 میں یہ خواجہ آصف نے بڑی جو ہے نا اپنے بھنگڑے ڈالے کہ ہم نے اس کو پرافٹ میں لے کے آ گئے. مغری صاحب 24 ارب روپیہ نیٹ پرافٹ ہم نے 2024 اور 25 میں کمایا ہے. ہم ہمیشہ یہ چیختے رہے کہ یار آپ جو لائبلٹی ہے، جو آپ کے جو قرضے بڑے ہیں، یہ قرضے ہم نے نہیں چھوڑے، پی آئی اے کے امپلائی نے نہیں چھوڑے. یہ پی آئی اے پہ تیسرا حملہ ہے، میاں برادران کا تیسرا حملہ. 97 میں آ کے خاقان عباسی نے اس کے اوپر 10 ارب روپیہ قرضہ چھوڑا. پی آئی اے کی تاریخ میں پہلا قرضہ تھا جو مسلم لیگ نون نے چھوڑا. اس وقت کیا تھا جو گولڈن ہینڈ شیک لے آئے، اس وقت تو پی آئی اے پرافٹ میں تھا، پی آئی اے قوم پہ نہیں تھا. یہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں، یہ پی آئی اے بیچنا نہیں چاہتے. وہ حملہ ہم نے ان کا ناکام بنایا. پھر 2015 میں انہوں نے حملہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پی آئی اے سیل کرنے جا رہے تھے، ہم نکلے اس ڈاکے کے خلاف اور ہمارے 2 ساتھی انہوں نے شہید کیے. یہ تیسرا حملہ جو ہوا ہے، دیکھیں یہ قوم سمجھ رہی ہے. آج بچہ آپ نے بھی جو اپنے انٹرو میں بتایا کہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو پیسے جانے تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملا ہے 10 ارب روپیہ. دیکھیں یہ کون سا سودا ہے بھائی کہ آپ سب سے پہلے جو انہوں نے ویلیویٹ کرایا ہے اس پی آئی اے کو. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ 1200 ارب کا ایسیٹس ہے جن کو انہوں نے ویلیویٹ کروایا ہے 180 ارب. میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ ایک جو آپ کا ویلیویٹر ہے اس سے نہیں، کیونکہ میرے سامنے بھائی میں پی آئی اے کا حصہ ہوں، میں نے پی آئی اے کو بنایا ہے. 8 پراپرٹی آپ نے اس نجکاری میں اٹیچ کر کے دے دی، جس میں آپ کا اپنا پشاور کا آفس ہے، پنڈی کا آفس ہے، بلو ایریا کا آفس ہے، کراچی کا آفس ہے. او بھائی میرے یہ 50 ارب کی پراپرٹی تو یہ ہو گئی. آپ کے جتنے ایئر کرافٹ جو 18 ویسے تو 30 ہماری فلیٹ میں ایئر کرافٹ ہے، 777 ایئر بسز جو اب موجودہ 777 اور ایئر بسز ہے، اس کی ایک کی پرائس آپ جا کے نیٹ پہ سرچ مار لیں، عام آدمی ہے تو 25 سے 30 ارب روپیہ ایک ایئر کرافٹ کی ہمارے وہ جو پرائس ہے. تو بھائی اور جو روٹ ہے، جو سلاٹ روٹ ہے سر 64 روٹ ہے ہمارے. رمضان صاحب میں آپ ساتھ ہی رہیے گا. قادر خان مندوگل صاحب کے جاؤں گا. صاحب رکن ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور کئی ایسے کیسز بھی وہ لڑتے رہے ہیں اور خاص طور پر اسٹیل مل کے ورکرز کا کیس ہو، کئی کیسز ہیں وہ پارٹی سے ہٹ کر بھی وہ ورکر دوست ایک سیاسی رہنما ہیں. قادر خان مندوگل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. فرمائیے گا سر جو کہ اس وقت رمضان لغاری صاحب کے اعتراضات ہیں اور جو پی آئی اے کو اونے پونے اور جلدی میں وہ کہہ رہے ہیں بھیج دیا گیا اور اس طرح سے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، جو کہا جائے کہ ان کی جو پراپرٹیاں ہیں ان کی ویلیوشن کروائی جائے وہی اتنی ہیں جتنے میں جو ہے 135 ارب روپے میں پی آئی اے کو بھیج دیا گیا. تو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت قانون دان اور بحیثیت ورکر کہ یہ واقعی اونے پونے بھیجی گئی پی آئی اے؟ مغری صاحب پہلی بات تو یہ کہ رمضان لغاری صاحب گواہ ہے، میری کمیٹی میں آتے تھی، خصوصی کمیٹی قومی اسمبلی کا میں چیئرمین تھا جی، اور وہاں احکامات ہماری کمیٹی کے موجود ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کو ریگولائز کیا جائے اور پی آئی اے کو اپنی پاؤں پہ کھڑے کرنے کی جو ہے نا وہ اقدامات کیے جائے. یہ آج بھی موجود ہے. ووٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کی بے توقیری پسند نہیں ہے. موجودہ اسپیکر کہتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی اپنی گریبان میں سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پی آئی اے کو تو بیچ رہے ہو اور خود کہتے ہو کہ خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پہ کہ پی آئی اے نے منافع کیا ہے اس سال اور پھر بیچ رہے ہو، اور دوسری طرف آپ پنجاب ایئر لائن کھڑا کرے ہو. یعنی جاز پنجابی جاز کا جو سوچ ہے وہ آپ کی ذہن سے ابھی نکلا ہی نہیں ہے.
جبکہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ فارمولا، یہ نعرہ پھر چکا ہے، پھر جا کے مریم بی بی نے دوبارہ یہ نعرہ لگایا، خبردار کسی نے پنجابی کی طرف دیکھا. ارے بابا، پنجابی کے علاوہ دوسری قومیں بھی ہے پاکستان میں، پنجابی بھی ہمارے بھائی ہے، اور آپ خود کیا ہو؟ آپ خود تو پنجابی ہو نہیں جو پنجابی کے نعرے لگا رہے ہو. دوسری بات یہ کہ جو رمضان لغاری صاحب بتا رہے، یہ 90 ارب کے لگ بھگ ان کے صرف جہازوں کی قیمت ہے، 50 ارب 8 بلڈنگوں کی لگ بھگ قیمت ہے، 10 ارب ان کے سپیئر پارٹس کے ہیں، اور 64 جو روٹس ہے جس کو ڈیسٹینیشن کہتے ہیں، اور ہر روٹس کا دفتر ہے. میں خود اسکاٹ لینڈ والے دفتر میں گیا ہوں، یعنی اتنے دفتر ہوتے تھے اسکاٹ لینڈ میں. PIA کا بہت بڑا آفس ہے صرف اسکاٹ لینڈ گلاسگو کی، میں بات آپ کو بتاؤں تو وہ آپ دیکھ لیں ایئر بلو زمانے سے چل رہا ہے، غالباً 15 سال ہو گئے، وہ ایک روٹس بھی نہیں بنا سکتے. یہ 64 روٹس وہ ہے جو ایک سینیٹر مرون تھی بائی PIA کے، میں نام نہیں لوں گا، وہ مر چکا ہے، ان کے بھائی PIA کا لندن کا انچارج تھا، اور اس وقت انہوں نے سارے جو بڑے روٹس سے، چاہے فرانس کے، لندن کے، امریکہ کے، نیو یارک کے، وہ سب بیچ دیے. اس کے باوجود یہ 64 روٹس وہ باقی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سال 2024 میں جہاں رمضان لغاری صاحب بتا رہے 24 ارب منافع ہوا ہے، اور اس سال 6 مہینے میں 11 ارب سے زیادہ تھا، آخری 6 مہینے اور زیادہ پروفٹ تھے، وہ الگ ہے. تو آپ اس کو کیوں بیچ رہے؟ پھر ایک بات. دوسری بات یہ، میں بھی آپ کی طرح باقیوں کی طرح وہ لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا. آپ مجھے بتا دو، یہ وہ لائیو پروگرام تھا جیسے ایگزامینیشن ہال میں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو اور موبائل فون ہو اور پیچھے سے کوئی جواب دے رہا ہو، وہ لکھ رہا ہوگا. آپ کو عارف حبیب کے فون نہیں تھا، مگر لکی سیمنٹ والے کے کام میں فون تھا جو مسلسل ہدایت لے رہا تھا. پتہ نہیں وہ آفتاب مغری سے لے رہا تھا یا رمضان لغاری سے لے رہا تھا، مجھ سے تو نہیں لے رہا تھا وہ. تو وہ ہدایت کس سے لے رہے تھے؟ اور پھر آخر میں اس نے گھٹنے ٹیک دیے، بھائی اس سے آگے نہیں جانا. اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی، مبارک ہو. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اس آپ کی نچکاری کی لائیو پروگرام کی. یعنی کہ یہ بھی پاکستان نے مثال قائم کر دی کہ نچکاری میں بھی جو ہے آپ فون بھی رکھ سکتے ہیں، انسٹرکشن بھی لے سکتے ہیں، مگر دنیا کی جہاں پہ نچکاری دیکھی ہے کہ وہاں پر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی جو کہ ہم نے اس نچکاری میں بھی دیکھی. میں آپ کہتا ہوں، امتحان میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھا رہتا ہے اس کے ہاتھ میں فون ہو اور وہ پیچھے گھر میں کوئی بندہ بیٹھا اور اس کو سارے سوال کا جواب دیتا ہے، اس سے بڑی شفاف اور اس سے بڑی بدنیاتی کیا ہو سکتی ہے جو وہ بتا رہے اس میں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ نے یہ جو بیچا ہے، اب ذرا پتہ کریں ان کے پارٹنر کون ہے. عارف حبیب خود جو نا وہ انویسٹر ہے، جی ہاں، وہ انویسٹر اکٹھے کرتے ہیں، خود کاروبار نہیں کرتے. یہ میرے جہاں بیٹھا ہوں آفس میں، اس کے چند قدم پہ فاصلے پہ ان کا دفتر ہے. وہ بیسیکلی انویسٹر ہے، اور اس نے اگلے دن کہہ دیا ہے کہ میں نے 100% لینا ہے اور میرے ساتھ فلاں فلاں ادارہ بھی شامل ہے. ہو گئی شفافیت کھلے عام بازار میں. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کہتے ہیں ریوڈیم بیٹھنا ہے اپنے اپنوں میں، تو یہ تو ایک عمدہ مثال ہے کہ آپ نے پاکستان کا جو قومی ایئرلائن ہے، اور میں بلکہ سوچ رہا تھا کل ٹی وی چینل پہ اس کے اشتہارات چل رہے تھے قومی ایئرلائن کا، یہ اس نے اسٹیپ اٹھایا. بھائی کائے کا قومی ایئرلائن؟ وہ تو اب غیر ایئرلائن ہو گیا نا، قومی ایئرلائن تو نہیں رہا. جب آپ نے بیچ دی ہے تو آپ بیچ دیے تو آپ نے قومی ایئر لائن کا جو ٹیگ ہے جو بیوقوف بنانا ہے ابھی آگے جا کے قوم کو، تو وہ بھی تو ختم کرنا چاہیے. محمد بشیر خان صاحب، قومی ایئر لائن رہا ہی نہیں تو کس بات؟ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا. ساتھ ہی رہے گا محمد بشیر خان صاحب ہیں، رکن ہیں قومی اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. بہت شکریہ بشیر خان صاحب، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. فرمائیے گا سر کہ بلاخر پاکستان کی بڑا اثاثہ ایئر لائن جو شناخت تھی، جو کہ پوری دنیا میں باعث فخر تھی، اور اس پہ پاکستان کا وہ فلیگ جھنڈا جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں جا کے پاکستان کی سفارت بھی کرتا تھا، بلاخر جو قادر خان مندوقل صاحب کے آخری الفاظ ہیں کہ اب وہ قومی ایئر لائن تو نہیں رہی، بیچ دی گئی اونے پونے. سر بہت بہت شکریہ جی آفتاب مغل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسی ہے کہ PIA، جب سے میں چھوٹا تھا تو PIA کا نام سن رہا تھا جی اس وقت جی، اور یہی PIA تھی جب تقریباً یہ سعودی ایئر لائن اور اس کے بعد UAE والی ایئر لائن، یہ سب کے سب اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے کر دیے. ایئر لائن تک کہ پوری دنیا میں مشہور تھی جی، اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کرتا تھا، اور اس طرح
اگر ہم ایک واقعہ کل ہی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے جی، ایک جو کنیڈی یہاں پہ آئی تھی جی، اس کا فرسٹ جو وائف تھا جی، وہ آ گئی تھی یہاں پہ، تو وہ بھی تقریباً واپس چلی جانی تھی امریکہ، تو تقریباً بہت کم گھنٹوں میں اس نے انگلینڈ تک پہنچایا. تو یہ سارے پی آئی اے والوں کا یہ اس وقت سے ابھی تک پی آئی اے والے یہ محنت کرتے رہے ہیں جی. مگر ابھی جو اس کا جس طرح اس کا پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا جی، اس طرح اس کا حال ہوا ہے. اور قادر منظور صاحب نے اس طرح بتایا کہ یہ تو اس کو بتایا گیا کہ 10 ارب روپے سے زیادہ ابھی نہیں آگے نہیں جانا ہے، تو اس کو بیچ دیا گیا. پچھلے سال بھی اس نے یہ کر دیا تھا جی، 2024 میں بھی، مگر 2024 میں بھی 10 ارب روپے تھی جی، اس سے زیادہ بھی اس وقت بھی میرے خیال میں نہیں دینے تھے پی آئی اے یہ پاکستان کو جی. سر اپوزیشن کا ہے اگر دیکھا جائے، یقیناً آپ کے اپنے مسائل ہیں، مگر اگر تگڑی اپوزیشن ہوتی اس ایوان کے اندر، جو کہ ماضی میں ہم نے بھی دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن احتجاج بھی کرتی تھی، بات بھی کرتی تھی کہ جی آپ ادارے بیچنے جا رہے ہیں، کم سے کم اعتماد میں تو لیں. سینٹ میں احتجاج تو ہم کرتے ہیں جی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی، ہم نے پچھلی بھی میں نے خود ایک وہاں پہ کویسچن رکھا جی، اور اس کا یہی جواب ملا تھا جی. عبدالعلیم خان صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہم پہ یہ جو ہے وہ لاس میں ہے کئی سالوں سے. اور جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ تو اب پرافٹ میں ہے، 2024 میں بھی پرافٹ میں تھا، تو اس نے کہا کہ لاس میں ہے، تقریباً اربوں روپے ہم خزانہ سے ادا کرتے ہیں پی آئی اے کے حساب سے. تو اگر وہ اربوں روپے کا خسارہ نہیں ہے، لاس میں نہیں ہے، اور وہ پرافٹ میں ہے، تو اس کا بیچنا کیوں کیا گیا؟ پرائیویٹائزیشن کا یہ عمل کیوں شروع کیا گیا جی؟ یہ پہلے سے بھی اس نے خود کہا کہ نواز شریف اور یہ شریف خاندان کی پہلے سے یہی سوچ تھی کہ ہم پی آئی اے کو خریدے. تو پی آئی اے کو خریدا گیا جی، اور اس طرح اس پہ 10 ارب روپے دیے. تقریباً اس کے سارے جو ایسٹس ہے جی پی آئی اے کا، تو جو یہاں پہ بلو ایریا میں ہے، جو راولپنڈی میں ہے، جو وہاں پہ ہے جی پشاور میں، تو پشاور میں جہاں پہ بھی ہے وہ مال روڈ میں ہے، صدر میں جی مین جگہ پر وہاں واقع ہے جی. اس طرح یہ بلو ایریا کا جو آپ دیکھیں خود جو ہیڈ آفس ہے اس کا، بالکل آپ نے وجہ فرمایا سر کہ جو اثاثے ہیں، جو مدوکل صاحب نے بتایا اور رمضان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جو پی آئی اے کے صرف جہازوں کو چھوڑ دیں، اس کے تمام جو بلڈنگز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے وہ بھی 50 ارب سے زیادہ کی مالیت کی وہ چیزیں ہیں. اور اونے پونے پی آئی اے نون لیگ نے اپنے دور میں کوشش 3 دفعہ کی بیچنے کی. میاں صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. میاں عظیم صاحب بہت شکریہ وقت نکالا پروگرام کے لیے. سر فرمائیے گا سر، پی آئی اے سفید ہاتھی کہ بلاخر آپ نے اس کو اونے پونے بھیج دیا، یہ کون سے فارمولہ تھا جس کے تحت پی آئی اے بھیجا گیا کہ 10 روپے آپ کے جیب میں آئیں گے اور جس کو پی آئی اے بھیجا ہے وہ مزید اس پہ جو ہے نا خرچہ کر کے چلائیں گے؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آیا فارمولہ سر. دیکھیں آفتاب صاحب، سب سے پہلے یہ فارمولہ اس طرح کا تھا کہ یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ایک ہاتھی باندھا ہوا تھا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھی بات درست ہے کہ پی آئی اے جو پاکستان کا اتنا بڑا ایک پورا انٹرنیشنل سطح کے اوپر پی آئی اے کا کسی زمانے میں نام تھا، اور اس میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بالکل یہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا قصور ہم سب سیاسی پارٹیوں کا اور اداروں کا ہے. اچھا، اس میں بالکل اس میں آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے دور میں ہم لوگ کہتے رہے انہوں نے 16,000 ایک پلین کے اوپر، مجھے یہ بتائیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر 40 سے 45 جو ہے وہ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو سیاسی بھرتیاں اور جو باقی جو اثر رسوخ رکھنے والے ادارے ہیں، یہ ساری ہم سب کا قصور ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. 200 بندہ 250 بندہ ایک پلین کے اوپر رکھنا، اور یہ وہ پی آئی اے ہے جس نے
ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس نے کام کیا اور اس کے احساس انٹرنیشنل سطح کے اوپر بہت زیادہ تھے اور پاکستان کے اندر اس کی، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس ادارے کو ہم سب نے مل کے تباہ کیا ہے اور اس کے قصوروار ہم سب ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری حکومت ہے اور یہ جو مسئلہ تھا یہ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی اس سے پہلے بھی ہم لوگ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم عوام کا پیسہ اکٹھا کر کے ٹیکس اکٹھا کر کے عوام کے اوپر لگانے کی بجائے ہم پی آئی اے کے اوپر لگا رہے ہیں، 400-500 ارب کا نقصان کر رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ کیا ہے، یہ تو کوئی فری لینے کے لیے بھی اس وقت تیار نہیں تھا. ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ 10 ارب روپیہ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں 75% شیئر جو ہم نے اس کے بیچے ہیں اور 25% سر یہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر آسان اردو میں آسان جملے میں بتائیے گا کہ آپ نے شیئر بھیج دیے، آپ نے کہا کہ 135 ارب روپے میں ہم نے پی آئی اے بھیج دیا، جو کہ بڑی اچھی سننے کانوں کی جو سماعت تک جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے کہ میرے کانوں تک جو 135 ارب روپے کی کہانی پہنچی، وہ تو مجھے بڑی اچھی لگی. مگر جب حساب کتاب کیا میں نے کل بیٹھ کے کیلکولیٹر نکال کے کیا کہ آپ نے کہا ہمیں تو ملیں گے 10 روپے 135 روپے میں، باقی جو ہے وہ صاحب جو ہیں وہ خود جا کے آگے اسی پہ ہی لگائیں گے، تو اس بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نمبر 1 یہ آسان اردو میں جو اگر آپ بھی کہیں نہ کہیں کاروبار کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی بھی زمینیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، ایک چیز ہم نے بھیجی اس کے ملے 10 روپے 135 روپے میں، باقی جو ہے وہ آگے جا کے وہ اس پی آئی پہ لگائیں گے. تو یہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آیا، تو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب ملنے ہی 10 روپے تھے؟ تھی کہ یہ جو پی آئی اے نقصان میں جا رہا تھا، جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو اس کا جو ہمیں گورنمنٹ کو جو پبلک کو نقصان ہو رہا تھا سب سے پہلے تو ہم اس نقصان سے بچیں گے. جو ہمیں اربوں روپے کا جو ہر سال ہمیں نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے ہم بچیں گے. دوسری یہ بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 10 ارب روپیہ گورنمنٹ کے پاس آئے گا، باقی پھر اسی عارف حمید کے پاس ہی حبیب کے پاس ہی رہ گیا، اور وہ جو کمپنی ہے وہ اسی کے اوپر جو بقایا 125 بلین ہے وہ اس کے اوپر ہی لگائے گی. لیکن 125 بلین کی بجائے اور پیسوں کی ضرورت ہے اس کو جو ہے پی آئی اے کو اپنے مقام پہ دوبارہ لے کے آنے کے لیے. تو ہماری یہ سب سے پہلے تو یہ کوشش ہے کہ پی آئی اے کا جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو پہلے امیج تھا، جس کے اندر جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر پی آئی اے کا ایک امیج تھا، وہ دوبارہ بحال ہو. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ضرورت ہے. اب آگے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں بیچنے کی کیا ضرورت تھی، بیچنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو ہم عوام سے ٹیکس اکٹھا کر کے ہم نقصان کر رہے ہیں اس نقصان سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو باقی رہ گی بات ایز اے نون لیگ ہماری، میں دیکھو ایز اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ ہم سب کا قصور ہے. یہ اس میں خاص طور پر ان پارٹیوں کا، ان اداروں کا جنہوں نے سب سے پہلے یہ پی آئی اے، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے تھی ہم سب کو کہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس کا پوری دنیا. سر اب اس کو قومی ایئر لائن کہہ سکتے ہیں؟ اب تو نجی ایئر لائن ہو گئی نا، اب تو قومی ایئر لائن کا ٹیک تو ہٹا دے. قومی ایئر لائن ختم ہو گئی ہے جی. قومی ایئر لائن یہ آپ مانیں کہ قومی ایئر لائن ختم ہو گئی، اب نجی ایئر لائن ہے. یہ تو ایئر لائن ہے جی. قومی جتنے بھی سر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومی ایئر لائن سفید ہاتھی کہہ کے، اور آپ نے یہ کہا کہ بڑا ہمارے اوپر برڈن تھا پوری پاکستان کی قوم کے اوپر، اور بالخصوص آپ نے کہا کہ بشمول پی ایم ایل این اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو مل کر تباہی کے دانے پہ پہنچایا، اور سب ذمہ دار ہیں، آپ آنیئر کہہ رہے ہیں. مگر سر اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف پی آئی اے سے آپ جان چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے پنجاب میں پنجاب ایئر لائن لانا چاہ رہے ہیں. یہ سمجھ سے بالا تر ہے، صوبے میں اور وفاق میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہم ایئر لائن لے کے آ رہے ہیں، بالکل اس کے اوپر بھی اب دوبارہ غور و فکر ہو رہا ہے کہ کیا اس کو لے کے آنا چاہیے یا نہیں. اب دیکھیں ایک اور مسئلہ تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر، جو یہ بھی پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ایک نئے چیزیں بناتے ہیں، بعد میں اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک جی ٹی ایس ہوتی تھی جو کہ گورنمنٹ کی ایک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، وہ بھی ہم نے ٹرانسپورٹ ختم کر دی تھی، اس کے اثاثے بیچ دیے، سب کچھ کر دیا. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کی
की इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उतनी देर तक यहाँ पे बाकी मसाइल सर हल ये नहीं बिल्कुल साथ ही रहेगा। मियाँ साहब, मैं मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, उनकी तरफ जाऊंगा। रमज़ान साहब फरमाइएगा, जो कि मियाँ साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें जी, बशमूल PMLN और तमाम सियासी पार्टियों ने सियासी भर्तियाँ की। एक जहाज़ पर 200 से ज़्यादा का स्टाफ, मैं कह सकता हूँ कि वो फरमा रहे हैं कि अगर लोग भर्ती किए जाएँ सियासी बुनियादों पर तो तबाही तो होगी ही होगी, और फिर तो तमाम वो चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। उनका नुक्ता नज़र यही है। आप समझते हैं कि वाकई यही भेजने का बायस बना PIA को? आफ्ताब भाई देखें ना, मेरे भाई ने जो बातें की, मैं समझ रहा हूँ कि वो प्रोग्राम पे आने से पहले थोड़ी जरा स्टडी करके आते तो अच्छा था। देखिए, इमरान खान आयाटा का रूल मौजूद है सर, अभी आप उसको गूगल कर लें, आप चैट जीपीटी से पीछे लें, कोई भी एक एयरक्राफ्ट चलाने से, कोई एयरप्लेन चलाता है तो आयाटा कहता है कि 440 एम्प्लाई आपको पर एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। 30 बंदे उसको ऑपरेट करते हैं इस्लामाबाद से। वो जब कराची उतरता है तो 40 बंदे उसको उधर चाहिए। वो उधर से फ्लाई करता है लाहौर, फिर 40 बंदे उसको उधर चाहिए। देखिए, PIA की जो रेशो बढ़ी है ना, तो जब ये PIA इस मुल्क में एस्टेब्लिश हो रहा था तो वो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एजेंसी पाकिस्तान में नहीं थी। इस वजह से हमने केटरिंग अपनी बनानी पड़ी, हमें इंजीनियरिंग हैंगर अपना बनाना पड़ा, हर चीज हमने अपनी बनाई, तो HR की रेशो बढ़ गई। ये जो एमिरेट्स और इत्तेहाद की ये मिसाल है, देखिए लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं ना, तो उनकी सारी चीजें आउटसोर्स हैं सर। वो अपना जो कैपिटल है वो हमसे ज्यादा लगा रहा है उस चीजों को। ये ओवर एम्प्लॉयमेंट PIA का मसला ही नहीं रही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरा भाई जो कह रहा था, तो 97 में तो PIA के ऊपर 1 रुपया कर्जा नहीं था, तो उस दौर में आपने गोल्डन हैंडशेक क्यों दिया? उसमें नवाज शरीफ साहब ने ओपन स्काई पॉलिसी क्यों दी? ओपन स्काई पॉलिसी बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए जहर कातुल साबित होगी। ये आयाटा का रूल कहता है कि अगर एमिरेट्स हम दुबई और शारजा से 2 फ्लाइट अपनी ऑपरेट करते हैं, तो इत्तेहाद और एमिरेट भी 2 किसी शहर से करेंगे। इन्होंने उनको खुली छूट दी, वो 60-60 लाख पैसेंजर उठा के चले जाते हैं। वो ऑयल रिच कंट्री है, वो अपने एयरलाइन के अंदर शराब देते हैं, उनकी एयर होस्टेस स्कर्ट पहनती है, हम उनको कम्पीट ना कर सके। ये तो आपने देखो, इनका चेयरमैन था खाकान अब्बासी साहब, वो 97 में वहां पे बैठ के, ये देखो ये यूनिवर्सल एथिक किसके खिलाफ है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि एक इदारे के आप चेयरमैन बने और वहीं पे आपने सोच लिया कि मैंने यहां से निकल के अपना कारोबार खड़ा करना है, तो फिर आपने PIA को क्या पॉलिसी देके जाएंगे? मेरा भाई कादर मंदूखेल यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं उसको सलाम भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने PIA से जो लोग निकाले, एक आइन और आइनी कमेटी बनी जिसमें VSS एम्प्लॉइज को मंदू खाल ने फैसला दिया कि जी इनको बहाल कर दें। ये आइनी कमेटी थी, शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त इस कमेटी को नहीं माना। ये आइन से, कानून से बलाता रही। जो मौजूदा निचकारी हुई है सर, ये भांडा अब फूट गया है। ये 1200 अरब का जो एसेट्स था, ये अपने कारोबारी दोस्तों को देखें। अगर निचकारी से माजी में आपने 160 इदारे ये कह के कि मईशत उठेगी, कर्जा उठेगा, 160 कौमी इदारे बेच दिए। आज मईशत डाउन है, कर्जा दुगना हो गया, ये फार्मूला तो आपका पिट गया। जब PIA 24 अरब रुपया प्रॉफिट में आ चुकी थी, उसकी जो लाइबिलिटी थी वो आपने गवर्नमेंट ने खुद पार कर दी। अब जो सफेद हाथी, ये जो मेरा भाई कह रहा था ना, ये जो टैक्स पेयर है उससे ज्यादा पैसा आपका कटेगा, क्योंकि लाइबिलिटी सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने सर ले लिए। या तो ये सारी लाइबिलिटी आरिफ हबीब को देके आप जान छुड़ाते ना, ताकि कौम का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। अब जो लाइबिलिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी। सफेद हाथी जो है वो पाकिस्तान वो भी अभी बंधा हुआ है, उससे जान नहीं छुड़ाई। आपका मतलब कहने का है सफेद हाथी इधर ही है, सिर्फ इधर ही है। नीट एंड क्लीन करके अपने कारोबारी दोस्तों को नवाजा गया। ये सर डाका है, ये फराड है, ये नौसरबाजी है पाकिस्तानी इदारों के साथ। हम इस फैसले को नहीं मानते हैं और हम इसको मुस्तरद करते हैं। और मोगरी साहब, मैं एक आईनी ओहदे पे बैठा हूं, मैंने इलेक्शन जीता है, मेरे पास CBA सर्टिफिकेट है। हम आरिफ हबीब को इस तरह, इस जो PIA जो है ना, इस तरह निगलने नहीं देंगे। वो जो मैदान में हमारे पास आएगा, हम उसके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लगारी साहब साथ ही रहेगा। मोहम्मद अकमल साहब हैं, माहिर हैं, जो है इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं। बड़ा बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा, जिक्र हो रहा है कि 135 अरब रुपए में PIA बिलाकर आपके सामने उसकी निचकारी भी हो गई। उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं कि निचकारी जिस तरीके से हुई, कहीं ना कहीं 2 ग्रुप थे और दोनों ग्रुपों को एडजस्ट किया गया और दोनों ग्रुप कहीं ना कहीं एक ही पेज पर इकट्ठे ही थे।
پھر اب جو رمضان لغاری صاحب اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو بھی کہیں نہ کہیں اعتراض نظر آ رہا ہے کہ جی یہ نجکاری جو ہوئی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ عجیب ہی بات ہوئی کہ 135 روپے میں نے آپ سے چیز خریدی، وہی سوال پیدا ہوتا ہے 10 روپے دیے، باقی جو ہے پیسے میں اسی پہ ہی لگاؤں گا۔ اور جو کہ سفید ہاتھی کی جو لغاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ سفید ہاتھی عارف حبیب ساتھ لے کے نہیں گیا، وہ یہیں چھوڑ کے گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان پہ، وہ بوجھ ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان پہ ہی ہے۔ جی بالکل، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی یہ اس کا پی آئی اے کا بولی کا جو پروسیس ہوا ہے جی اس میں جو پارٹیز کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور پھر 1 سے 2 پارٹیاں جو ہے وہ عارف حبیب گروپ اور لکی گروپ جو ہے وہ لوگ کنسورشیم ان کے آگے آئے، ایئر بلو والا گروپ تھا اس کو 1 دن پہلے جو ہے نا کم بولی دے کے دستبردار ہو گیا، تو اس میں سوالات تو بہت اٹھتے ہیں مطلب، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی ایئر لائنز جن کا تجربہ ہے، جو ویسے بھی حکومت کا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے، جی تو باہر کے کسی بھی اسٹیک ہولڈر نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ایک تو ہوتا نا کہ جی ہم نے آنے ہی نہیں دیا، وہ ایک الگ بات، کوئی آیا بھی نہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ اس کے پروسیس میں نہیں دکھائی گئی۔ دوسری یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اس کی جو ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی ہے، جو میجر ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں وہ ساری تو حکومت نے اپنی طرف کر لی ہیں، اور ابھی بھی حکومت کو، میں کل جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر رہا تھا، حالانکہ جب بھی کوئی اس طرح کی سیل یا پرچیز ہوتی ہے اس میں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیٹسٹ ہوتی ہیں وہ پبلش کی جاتی ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی جو پی آئی اے کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے دوسری، اس کے صرف ان آڈیٹڈ 6 مہینے کے 2025 کے اکاؤنٹس ہیں، لیٹسٹ اکاؤنٹس تک اس کے اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کی بیسس کے اوپر میں نے جو فگرز کیلکولیٹ کیے، حکومت کو ابھی بھی 30 ارب روپے سال کا جو ہے وہ نقصان ادا کرنا پڑے گا۔ 30 اس کے ارب روپے؟ باوجود کہ پی آئی جی اس سے پہلے یہ نقصان تقریباً 60 سے 70 ارب روپے سالانہ تھا، اب یہ نجکاری کے بعد جو ہے نا یہ کم ہو جائے گا نقصان، تو 30 ارب روپے کا نقصان ابھی بھی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور بات یہ ہے کہ یہ 6 مہینے کا جو ہے نا اس میں 10 ارب روپے کا اس نے پروفٹ شو کیا ہے، نیٹ پروفٹ شو کیا ہے پی آئی اے نے، تو اب تو وہ پروفٹ میں آ گئی تھی، تو اب تو بیچنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایسے کہیں آسان الفاظوں میں کہیں کہ وینٹیلیٹر سے ایک شخص کو آپ نے بچا کے آئی سی یو میں منتقل کیا، آئی سی یو سے ایک وارڈ میں منتقل کیا، نہیں اور نہیں جو وینٹیلیٹر میں ایک بندہ پڑا ہوا تھا نا، تو اس کے گردے اور جو کام کے اعزاز تھے نا وہ نکال لیے تاکہ کسی دوسرے اس میں کام آ جائیں، اور مردہ دھڑ جو ہے نا وہ حکومت کے جی انہوں نے ایک نئی چھوٹی کمپنی بنائی پی آئی اے، اور اس کو اٹھا کے انہوں نے بیچ دیا، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں اس کے جو ایسٹس ہیں، آپ کا صرف کراچی کا آفس آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پی آئی اے کا اپنا ہے، یہ اربوں روپے کی تو یہ پراپرٹی ہے بھائی، صرف اور صرف اس کے آفسز اسلام آباد والا، لاہور والا جو ایویشن بلو ایریا کا دیکھیں وہ چیزیں ہیں، وہ اس کے بھائی یہ تو مفت میں دی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں بتاؤں، مطلب میرا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو اس وقت 25 کروڑ عوام کے اثاثوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ یار ایسے تو کوئی میرے خیال میں کوئی بے زبان جانور کے ساتھ نہیں کرتے جو انہوں نے اٹھا کے پی آئی اے کے ساتھ کر دی ہے۔ بالکل میاں صاحب کچھ کہیں گے، کیونکہ بڑے دکھی دل سے جو ہے اکمل صاحب فرما رہے ہیں، اور بشیر خان صاحب فرما رہے ہیں، قادر خان مندوکل صاحب فرما رہے ہیں، رمضان لغاری صاحب فرما رہے ہیں، سر یہ تو آپ نے جو ہے ایسا کچھ کر دیا ہے جو آنے والی تاریخ شاید یہ لازمی آپ سے سوال کرے گی کہ آپ نے پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں آفتاب صاحب، خالی پی آئی اے کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ابھی اور تقریباً 27 ایسے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کو بھی پرائیویٹائز ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بالکل جو تکلیف والی، دکھ والی بات ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب یہ سارے نقصان سے ہم نے کیسے باہر نکلنا تھا۔ اور ایک طرف ہم سب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت کرنی، بزنس نہ کرنا، تو اب ہم وہاں سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ بالکل یہ جو پی آئی اے کا جو ایک نام تھا دنیا کے اوپر، وہ تو تکلیف دہ والی بات تو ہے، لیکن اب یہ ادارہ نقصان میں جا رہا تھا، جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب پروفٹ میں جا رہا تھا، تو وہ اتنی پروفٹ نہیں تھی جتنا کہ اس کا نقصان ہو رہا تھا۔ ہم نے تو اس وقت اکمل صاحب کہہ رہے ہیں نقصان سے نکلے تو نہیں سر، 30 ارب روپے تو ابھی ہر مہینے آپ کو مزید جو ہے جو سفید ہاتھی آپ کے یہاں عارف حبیب چھوڑ سال کا جو ہے
मजाक करता हूँ, वो तो आपने देना ही देना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने जो इसके ऊपर पहले 500 अरब या 600 अरब रुपया है वो हमने देना है, और उसको जो है हर महीने हमने देना है वो एक। लेकिन आगे जो इसके ऊपर कर्जा होगा या नहीं होगा वो आरिफ हबीब साहब इसके जिम्मेदार हैं, हम नहीं। ये जो है वो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है। हाँ, उसमें जो हमारा शेयर 25% है, जो 25% शेयर गवर्नमेंट का है, वो अगर हमने किसी को बेच दिया या इनको ही दे दिया, वो अगर 25% अगर नुकसान होगा तो वो हम पूरा करेंगे। ये 75% शेयर हमने सेल किए हैं, 25% हमारे यहाँ नफे नुकसान के हम जिम्मेदार हैं। तो वो अगर उसकी कुल कैलकुलेशन करके कोई 30 अरब बने या 10 अरब बने, वो एक लहदा डिबेट है। लेकिन ये है कि अब मजीद बड़े नुकसान से मियां साहब, अगर सबका मुत्तफ़क़ा राय जो अक्सरियती, थोड़ा ये हम 40 मिनट के प्रोग्राम में जो इकनॉमी एक्सपर्ट भी कहें, सब लोग जो बैठे हैं साथ, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ऑफिस की आप उठा के सिर्फ उसकी कैलकुलेशन करवा लें ना, उसके रेट लगवा लें कि उनकी कीमत कितनी थी। आपने 135 अरब रुपए में सिर्फ PIA पूरा बेच दिया, ले तो सर ये 2 ऑफिस की जो उनकी जगह हैं वो कितने अरबों रुपए की हैं, वो भी आपने दे दी औने पौने में। कैलकुलेशन अब कराची वाली जो प्रॉपर्टी है उसका लगाए ना जरा, कितने 135 अरब में से कितने की होगी? वो 2, 4, 5 अरब रुपए की होगी, 10 अरब की होगी प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। लाहौर की जो प्रॉपर्टी है वो 5 अरब से ऊपर तो नहीं होगी। बात ये है कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम उस आरिफ हबीब साहब को और कंपनी से हम ये तवक्को रखते हैं कि ये जो PIA का एक नाम था, वो एयरलाइन जो है वो अंडरग्राउंड ना हो, और वो एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर दोबारा पाकिस्तान की ये जो PIA का नाम है वो बाहर रहे। रमजान साहब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, प्रॉपर्टी उनको गिनवाए जनाब, पेशावर की जो प्रॉपर्टी है जाके वैल्यूएशन करो, मेन माल रोड पर है वो 24 अरब का एसेट्स है, जो रावलपिंडी GT रोड पे अब वो 14 अरब की प्रॉपर्टी है, जो ब्लू एरिया है वो 14 अरब की प्रॉपर्टी है, जो कराची है वो 15-20 अरब की प्रॉपर्टी है, 50 अरब तो ये हो गया। जो रूट है, जो लैंडिंग रूट है, आज की तारीख में अगर कोई नई एयरलाइन खड़ी करना चाहे तो उसको 400 अरब पे करना पड़ेगा। ये जो डायरेक्ट रूट्स हैं, आपको पता है कतर एयरलाइन को हमने एक रेंट पे रूट दिया हुआ है, जो कतर उसको यूज करता है, वो 22 लाख डॉलर जो है हमें मंथली दे रहा है। आपके किस खाते में घूम रहे हैं भाई साहब? ये तो बहुत बड़ा डाका, बड़ा स्केम हुआ है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, और आज हर जी शऊर साहब इसके ऊपर अपना कलम चला रहा है, अपने तज्जिए पेश कर रहा है, और ये डाका इनको हजम नहीं होगा। जो भी ये मुशीर जो निजकारी है, जो जिन्होंने किया है, इंशाअल्लाह अज़ीम इनको हथकड़ियां लगेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम जा रहे हैं इस केस को लेके। आपने इतना बड़ा फराड किया इस कौम के साथ, इतना तो आपने उस वक्त जब ये एक प्लेन के ऊपर 250 बंदा रखा था, उस वक्त भी जरा बाहर निकलना था ना, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जाना था। जब ये PIA नुकसान में जा रहा था उस वक्त भी आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना था। नुकसान में डाला है इसको नुकसान हो रहा था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जाना था। रेलवे के ऊपर नुकसान हो रहा है अरबों रुपए का, वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और अदालतें जो नुकसान कर रहे हैं वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फायर करवाए, आप वहां पे भी जाए ना। आप खाली ये ना कहें आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने जो इसकी फजूल भर्तियां की थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाना था ना, जो पार्टियां इसकी जिम्मेदार है। खान साहब को जरा कहना था ना कि उसके मिनिस्टर ने क्यों ये कहा था कि जी हमारे पैलेट जो है जैली है, इनकी डिग्रियां जैली हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जिन लोगों ने PIA का बेड़ा गर्क किया है उस वक्त क्यों नहीं आप लोग गए? आप आदि है, 4 बंदे बैठे हुए, उसमें आपकी एक बात अलग है और 4 बंदे इसको जुल्म कह रहे हैं। यही रेशो है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पूरा पाकिस्तान इस जुल्म के खिलाफ निकला हुआ है मेरे भाई, और ये चोरी अब भाई जुल्म के खिलाफ निकला हुआ है, तो जुल्म के खिलाफ आप निकले ना। जब मुल्क डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा था, जब श्रीलंका बनने के लिए जा रहा था, उस वक्त आप सब कहां थे? जब ये डॉलर 350 रुपए का हो गया था, उस वक्त आप लोग कहां थे? जी रमजान साहब, जब मुल्क के टुकड़े करने के लिए आप कह रहे थे कि मुल्क के 3 दिन टुकड़े हो जाएंगे, उस वक्त कहां थे आप? सही।
جو ہے بشیر خان صاحب کی طرف جاؤں گا، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بشیر صاحب، اب مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر میاں صاحب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے چودھری سرور صاحب کا ذکر کیا جب PIA کو سب سے زیادہ خطرناک دھچکا آپ کے دور حکومت میں لگا، جب انہوں نے کہا کہ PIA کے پائلٹ کے پاس ڈگریاں جعلی ہیں اور ان کے پاس بیسیکلی ٹریننگ ہے نہیں، تو اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا. وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت PTI نے یا دیگر سیاسی جماعتوں نے اس وقت بات کیوں نہیں کی، اور آج اگر PIA بک گیا ہے اور یہ سفید ہاتھی سے ہم نے جان چھڑائی ہے تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ یہ جو کہتا ہے جی 1985 سے لے کر اب تک جی یہ مسلم لیگ نون والے حکومت میں ہے جی، حکومت کر رہے ہیں جی، اور اس کے ساتھ باری باری PTI یہ پیپل پارٹی والے بھی آ رہے ہیں جی. یہ 1985 سے ابھی تک اس نے اس PIA کے لیے کیا جی. اگر ہم نجکاری کے لیے جا رہے ہیں جی تو یہ اس کے آپ خود یہ سوچیں، اور یہ ہمارے ساتھی جو ہے ہمارے بھائی ہے یہ خود سوچیں کہ اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس نے کیا جی. ریلوے خسارے میں ہے جی، جس طرح ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ اس پر GTS تھا جی، یہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، وہ بھی اس کا بھی نجکاری ہو گئی اس وقت جی. تقریباً یہ بھی 70 کی بات ہے یا 77 78 یا 80 کے. تو یہ سارے ایک بندہ اگر ایک رکشہ لیتا ہے جی تو 1 سال بعد اس دوسرا رکشہ لیتا ہے جی. اس میں اتنا کما لیتا ہے کہ اپنے پیٹ کو بھی پالتا ہے اور ساتھ ساتھ اتنا کمائی بھی کرتا ہے کہ اس کی بچت کے ساتھ وہ دوسرا رکشہ لے سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں پہ جو ہم پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بدقسمت یہ عوام ہے، پاکستانی عوام، کہ اس کی 1985 سے ابھی تک یہ اس کی حکومت بھی ہے اور اب بھی اس کی حکومت ہے. یہ بار بار مگر یہ چاہتے یہ ہے کہ ساری چیزیں جو پاکستان کی جو ایسٹس ہے، ہمارے ملکی ایسٹس، قومی ایسٹس ہے، اس کو اس طرح بیچ کے اور خود یہ لے لیں اور اس کو دوبارہ جی جس طرح آپ نے بھی کہا، ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ پنجاب کا ایئر لائن چل سکتا ہے جی، قومی ایئر لائن نہیں چل سکتا جی. اس کو ہم نجکاری کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہ اب بھی کہتے ہیں کہ اینٹیٹیز اور بھی ہے تقریباً 27 کہ اس کو بھی نجکاری ہو رہی. یہ چاہتے اس طرح ہے کہ ہم یہ تو چلے گئے ہیں جی یہاں سے، اس کے بچے نون لیگ والوں کے سارے، شہباز شریف کی بھی ہے اور نواز شریف کی بھی، وہ تو لندن میں ہے، اس کا یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہ ساری پراپرٹی یہاں پہ قومی ایئر لائن اور یہ ریلوے یہ سارے بیچ کے یہ سارے چلے جائیں یہاں سے جی. تو یہ اچھا ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے 27 مزید جو نجکاری کی طرف PMLN کے جو رہنما کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں، چیزیں کو جائیں گے نجکاری کی طرف اور جان چھڑائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو بھی بیچ دے جی. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی بیچ دے، کیونکہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کی جی. کیونکہ ہم تو ویسے ہی جی جو اس کے ساتھ ہے جی، جو اس کے ساتھ پشپنائی والے ہیں اور اس کو لائے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں جی، وہ بھی پراپرٹی والے ہیں جی، جو پراپرٹی کمانے والے ہیں، وہ پراپرٹی بنانے والے ہیں، وہ ساری اس میں شریک ہے جی. ساتھ رہے گا محمد اکمل صاحب، انہوں نے کہا پراپرٹی والوں کا ذکر کیا تو علیم خان صاحب کا کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے. سر اگر بات کی جائے تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹینڈ کمیٹی میں جو ہے سینیٹر تھی خاتون پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا جی اس کی بالکل وہ بڑا خطرناک رویہ تھا. جی بشیر خان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں جی کہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو آپ نے خود دیکھا ہے جی، یہ سارے پراپرٹی والے شریک ہے اس میں جی. اس میں بہت فوجی فرٹیلائزر والی بھی ہے جی، جو اس نے بھی خریدا ہے جی. یہ سارے یہ گٹھ جوڑ کا ایک حصہ ہے جی. اکمل صاحب کی طرف جاؤں گا. اکمل صاحب فرمائیے گا. اور بھی اینٹیٹیز ہے اس کو بھی اس طرح دیکھیں گے. محمد اکمل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی 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 اکمل صاحب سر ہوگا کیا؟ اب لازمی ہے جو ہے رمضان لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور اس کو عارف حبیب صاحب کو جو ہے ہضم ہونے نہیں دیں گے. PIA ایک قومی ایئر لائن تھی اور نجی ایئر لائن میں تبدیل ہونے نہیں دیں گے. سمجھتے ہیں کہ اب بھی جو ہے معاملہ یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
देखें एक चीज के ऊपर तो कंसेंसस है कि पीआईए की निष्कारी होनी चाहिए थी। साल का बहरहाल 60-70 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान उसके ऊपर भर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नुकसान में जा रही थी, उसमें भर्तियां ज्यादा की गई, उसका स्टाफ का रेशो ज्यादा था, ये सब बातें हम मानते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि इससे बेहतर बोली तो इससे पहले वाली जो हुई थी जिसमें 10 अरब रुपए समेत सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के लगा दिए थे, वो ज्यादा बेहतर थी कि उसमें चलो कम से कम पाकिस्तान के जो है ना वो हुकूमत ने तो कुछ नहीं लिया, ये तो सारे के सारे कर्जे और सब कुछ हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिए हैं, और उसके बाद इसको प्रॉफिट में करके 10 अरब रुपए साल का प्रॉफिट, 6 महीने का प्रॉफिट है भाई। उसकी बैलेंस शीट लोगों ने देखी नहीं है, उसकी आप सिर्फ बैलेंस शीट चेक करो, 10 अरब रुपए का तो उसने प्रॉफिट कमाया है, तो उसको 10 अरब में उठा के बेच दिया। तो बुनियादी बात ये है कि ये, और मेरा एक दोस्त है ट्रेवल वाला, वो जानने वाला है, उसका यूएसए में ट्रेवल्स का काम है, बोलता है यार इसका जो है ना ये 800 अरब रुपए में तो मैं खरीदार हूँ। वो उसको उसने नॉर्मली टिकटिंग का हिसाब करके ये बात की है। तो मतलब एक आम बंदे को इतना पता है तो हुकूमत को नहीं पता, तो बेशक निष्कारी होनी वक्त चाहिए। की कमी है। रमजान साहब की तरफ जाऊंगा। रमजान साहब, आखिरी आपका टेक सर, अब होगा क्या, आपका फैसला क्या होगा फैसले की घड़ी में, कि अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अच्छा सर, देखें हमारा सिर्फ एक अपना स्टांस ये है कि जब इन्होंने ये हाथ खड़े कर दिए कि जी हमारी नाअहली और नालायकी से ये इदारा नहीं चल सकता, हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो और एयर मार्शल नूर खान ने इसको नेशनलाइज होते हुए चला के दिखाया, 2 एयरलाइन को 52 एयरक्राफ्ट में जाके तब्दील किया, दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में जाके खड़ा किया। जब इन्होंने ये बिड दी कि जी हमसे ये नहीं चलती, तो मेरे भाई हम भी उस बिड में गए बतौर पीपल्स यूनिटी पीआईए के एम्प्लॉइज, और ये आइन कहता है कि कोई भी आप इदारा बेचोगे तो सबसे पहले ऑफर उनके एम्प्लॉइज को करोगे। 27 अरब रुपया हमारा प्राइवेट फंड पड़ा है जो अब इसको मुंतकिल हो गया, ये 10 अरब लेके ले रहा है ना, हम 27 अरब इनको दे देते और वल्लाह हम इनसे अच्छी जो है ना अपना प्राइस लगाते इसकी। जैसे मेरे भाई ने कहा कि एक मेरा जो टिकट वाला है उसने कहा जी 800 अरब का मैं खरीदार हूं, क्योंकि हम अंदर के लोग, हमें हमारे साथ लोगों ने राब्ते किए कि जी आप जाएं, आपको 10 जहाज चाहिए, 20 जहाज चाहिए, हम आपकी एयरलाइन के अंदर उसको इंजेक्ट करेंगे। तो इन्होंने हमें किस टेक्निकल बुनियाद पे हमारी बिड को निकाल दिया? क्योंकि इन्होंने ये खरीदना था, खुद खरीदना था। इनको ये नहीं कि इनको पैसे नहीं मिले, इनको पैसे मिले हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आए, इनके बाहर के अकाउंटों में बहुत सा बेतहाशा पैसा गया है, किकबैक गई है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि 1500 अरब का जो एसेट्स है आप किसी को 10 अरब में दे दें? ये कोई मुमकिनात है? कोई आपने जो कहा, अब अगला कदम क्या होगा? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? अगला कदम सर जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि देखें ये ताकतवर हैं, ये लास्ट टाइम भी इन्होंने गोलियां चलाई, हमें मारेंगे। हम कहते हैं कि चलो 10-15 लाशें हमारी गिरने के बाद अगर ये कौम उठ पड़ती है और इस कौम को कोई शऊर आ जाता है कि भाई आपका हर इदारे के साथ ही इस तरह करके मुल्क आपका बेच के भाग जाएंगे, हम अपने इदारे में हमारे तफसा दूर किए बगैर हम इनको इंटर होने नहीं देंगे। हमें पहिया। बहुत शुक्रिया रमजान लगारी साहब, सदर पीपल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बशीर खान साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवां जी वॾी महिरबानी। साबिक़ रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदूरगढ़ साहब जी वॾी महिरबानी। अॼु ॻाल्हि कई से मियां आज़िम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान, उन्हनि बि असांखे ज्वाइन कयो। अॼु ॻाल्हि कई से पीआईए जी 135 अरब रुपए में विकिरे खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल। हाणे लॻे ईअं पियो थो आरएफआई ग्रुप खे यकीनी तौर ते पीआईए जा जेके एम्प्लॉइज़ आहिनि या जेके पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु सवाल उथनि था त वाकई आरएफआई ग्रुप जेको इहो वरितो आहे, ख़रीद कई आहे पीआईए, इन जा नतीजा ईंदड़ वक़्त में छा थींदा? पर तय आहे त हाणे मियां साहब यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे सीनियर अॻवान चयो त अॼु खां वठी तव्हां हुनखे क़ौमी एयरलाइन न पर निजी एयरलाइन चई सघो था। चइजे त हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे त पाकिस्तान जी क़ौमी एयरलाइन जेको आहे निजी एयरलाइन में तब्दील थी वई आहे, ऐं इहा तब्दीली ईंदड़ वक़्त में पीआईए खे काॾे खणी वेंदी, इहो वॾो अहम सुवालु आहे। सूमर ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।